ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ شرمگاہ کو چھو لینے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عمدن جان بوجھ کر چھوا گیا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی جان بوجھ کر نہیں چھوا گیا، ٹچ نہیں ہوا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ عمدن جان بوجھ کر کے اگر شرمگاہ کو ٹچ کیا گیا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ آج کے اس حدیث میں ہم جانیں گے کہ قے آنے کی وجہ سے یا نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے یا پھر صفراوی مادہ آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس صورت میں بہت اختلاف ہے۔ بہرحال ہم اس اختلاف کو ایک مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے، لہذا ہم راجع اور صحیح حدیث کی بنا پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح حدیث اور صحیح بات کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مدی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، اخرجه ابن ماجہ وضعفه احمد وغیرہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہا، من اصابہ قیء، جس کو قے لاحق ہو جائے، یعنی جس کو قے آ جائے۔ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کی حالت میں، یعنی جس کو نماز کی حالت میں قے آ جائے، اور رعاف، یا پھر نکسیر پھوٹ جائے۔ نکسیر کہتے ہیں ناک میں سے خون کا جاری ہونا، ناک میں سے اگر خون آ جائے، نکل پڑے۔ او قلس، یا پھر صفراوی مادہ کہتے ہیں کہ پیٹ سے کوئی چیز کھانا یا پانی نکلے۔ جس طریقے سے قے ہوتا ہے تو قے میں یہ ہوتا ہے کہ منہ سے باہر پانی یا کھانا نکل آتا ہے، جبکہ قلس میں ایسا نہیں ہوتا، قلس میں منہ کے اندر ہی رہتا ہے۔ قے اور قلس میں فرق یہی ہے، قے سے جب قے آتا ہے تو باہر بھی کھانا آ جاتا ہے، پانی باہر آ جاتا ہے، اور قلس میں منہ کے اندر ہی رہتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو ابھی تین بتائے، من اصابہ قیء، جس کو قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے، یعنی ناک میں سے خون آنے لگے، او قلس، یا پھر صفراوی مادہ، پیٹ سے کوئی چیز آئے منہ میں، او مزی، یا مزی آ جائے۔ یہ چار چیزیں بتایا گیا۔ یہ چار چیز اگر آ جائے تو کیا کریں؟ فلینصرف، تو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے یا پھر جائے۔ فلینصرف، چاہیے پھر جائے، یعنی نماز کو چھوڑ دے۔ فلیتوضأ، اور چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ فلینصرف تو لوٹ جائے، پھر جائے۔ فلیتوضأ، اور چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ ثم لیبنی، پھر وہ بنا کرے، علی صلاتہ، اپنی نماز پر بنا کرے۔ مطلب یہ کہ جب وضو کر کے آئے تو جس رکعت سے وہ چھوڑ کر گیا تھا اسی رکعت سے جاری رکھے اپنے آپ کو۔ یعنی اگر 2 رکعت نماز پڑھا، 2 رکعت میں ہی آ گیا قے یا نکسیر، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ جب وضو کر کے آئے گا تو 2 رکعت کے بعد ہی سے وہ نماز کو جاری رکھے گا، یعنی کہ اس کا پہلا رکعت دوسرا رکعت شمار ہوگا اس میں۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ، اور وہ اس حال میں، ایک شرط اب بتا رہے ہیں کہ یہ کس صورت میں ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ وَهُوَ فِي ذَلِكَ، اس میں لا يتکلم، بات نہیں کیا ہوگا، یعنی جب اس کو قے یا نکسیر کچھ بھی لاحق ہوا ہوگا، جب وضو کرنے کے لیے وہ باہر گیا اور باہر کسی سے بات نہیں کیا، اس صورت میں وہ مسجد کے اندر آیا تو نماز کو جاری رکھے گا جس رکعت پہ چھوڑ کر گیا ہے۔ نماز یعنی کہ اس کی
تب چھوٹے گی نہیں. سمجھیے، اگر 2 رکعت پڑھا اور 2 رکعت وضو کر کے آیا، 2 رکعت مل گیا اس کو، آگے 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو 2 رکعت مل گیا، تو گویا کہ اس نے 4 رکعت مزید پڑھ لیا ہے، تو اس کو یعنی قضا کرنے کی یا اس کی نماز چھوٹا ہوا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ 2 رکعت یہ لیبنی کا ہی مفہوم آپ سمجھے، اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے. ابھی ہم اس کو کلیئر نہیں بتا رہے ہیں. لیبنی دراصل اس میں اختلاف بہت ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، مطلب کہ دوبارہ اس کو نماز ادا کرنا ہوگا، یہ صحیح بات ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں ابھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس بنا پر ہم اس حدیث کو حجت ہمارے لیے نہیں ہوگی، اس حدیث کو ہم حجت نہیں مانیں گے اور اس حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے. اب رہا مسئلہ کہ قے اور نکسیر وغیرہ پھوٹ جانے پر کیا مسئلہ ہے. دیکھیے یہاں مزی کے سلسلے میں تو بالاتفاق فقہا کا اتفاق ہے کہ مزی آنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن قے آنے کی صورت میں یا نکسیر پھوٹنے کی صورت میں یا پھر صفراوی مادہ آنے کی صورت میں کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں. دیکھیے اب اس میں اختلاف ہے. قے اور نکسیر اور صفراوی مادہ کے تعلق سے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. جو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا ان کے لیے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا تو دوسری دلیل پیش کرتے ہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دیکھیے نکسیر میں قے میں تو ایک طریقے سے قے میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس قے اور نکسیر سے وضو ٹوٹ جانے کے قائل ہے ہی نہیں. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قے اور نکسیر اگر آ جا رہا ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ قے آنے کی صورت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. اگر کوئی صحیح حدیث کہ قے کے آنے کی وجہ سے نماز توڑنے کا حکم ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی. تو قے پہ عبداللہ بن عمر جیسے عظیم صحابی، عبداللہ بن عباس جیسے عظیم مفسر کا یہ کہنا کہ قے اور نکسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہیں نکسیر سے. جب قے سے نہیں ٹوٹتا تو اب ایک اندازہ لگائیں کہ جو صفراوی مادہ جو کل سے یعنی جو منہ تک رہ جائے تو اس سے بھلا کیسے وضو ٹوٹ سکتا ہے. تو یعنی کہ قے اور پھر نکسیر اور کل سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں پر مختصر میں یہ بات رکھ لیں، مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ حدیث تو ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے. تو یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ قے، نکسیر اور پھر صفراوی مادہ کے آنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ کہ اگر جیسے کہ قے آیا یا نکسیر آیا تو نماز کو توڑ دے گا، نماز کو توڑ کر جا کے قے وغیرہ، ایسا نہیں کہ نماز ہی کی حالت میں اس کو الٹی آ رہا ہے اسی میں رہے، یا اس کو نکسیر ناک سے خون بہ رہا ہے اسی میں رہے، بلکہ نکل کر اس کا علاج کرے، پانی وغیرہ سے دھوئے منہ وغیرہ جو بھی ہو. تو اس صورت میں وہ تو نماز توڑ دے گا، لیکن یہ کہنا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ اس پہ کوئی دلالت نہیں کرتا بات. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قے آنے کی صورت میں یا نکسیر پھوٹنے کی صورت میں یا پھر صفراوی مادہ آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں مزی کی صورت میں مزی آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہ مسئلہ رہا کہ اس میں ایک اور بات ہے، ثم لیبنی، کہ وہ بنا کرے گا، یعنی جس نماز پہ چھوڑ کر گیا ہے اسی کو قائم رکھے گا. تو پہلی بات تو دیکھیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا ہم اس بات کو ہٹا دیتے ہیں. یہاں مختصر آپ اس پہ ہم تفصیل سے بات اور کریں گے انشاءاللہ جب یہ باب مکمل ہوگا. تو آج یہاں پہ مختصر میں آپ یہ جان لیں کہ قے اور رواف اور قلس یہ ناقص وضو نہیں ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس جیسے عظیم صحابی کا یہ قول کہنا کہ قے اور نکسیر پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی وضو کے ٹوٹ جانے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ
قے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نکسیر کی وجہ سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ جب قے سے نہیں ٹوٹتا تو ہم قیاس کریں گے وہ صفراوی مادہ پر، قلس پر بھی، تو قلس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پہ راجح قول ابھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ابھی اس کے تعلق سے ہم تفصیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے، اس پہ مختصر نہیں تفصیل سے بنائیں گے، تقریباً 10-15 منٹ کا، اس میں تفصیل سے بات ذکر کریں گے کہ کیا رائے ہے۔ تو آج یہاں پہ اتنا جان لیں کہ قے اور نکسیر اور پھر صفراوی مادہ آنے کی وجہ سے علماء کا، صحابہ کرام کا یہی اتفاق ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس کا، کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ بس آپ یہاں پہ یہ رکھیں، راجح قول کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم ایک اسپیشل ویڈیو بنائیں گے، اس کے اندر ہم واضح کریں گے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر بہت ہی اہم بات بتایا گیا ہے کہ کیا اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت، قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم، اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضأ، کیا میں وضو کروں، من لحوم الغنم، بکری کے گوشت سے، یعنی بکری کے گوشت کھا لینے کے بعد کیا میں وضو کروں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، ان شئت، اگر تم چاہو۔ قال، پھر کہا، وہی سائل پھر سوال کیا، اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں وضو کروں اونٹ کے گوشت کھانے سے، یعنی اونٹ کے گوشت کھا لینے کے بعد کیا میں وضو کروں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اونٹ کے گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وضو کرنا، اللہ کے نبی سے جب وہ سوال کرتے ہیں کہ اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کے گوشت کھا لینے کے بعد وضو کروں، تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کھا لینے کے بعد وضو ہے، لہٰذا اگر وضو کی حالت میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اونٹ کے گوشت کھا لینے کے بعد وضو ہے، اونٹ کا گوشت کھا لینا یہ نواقض وضو میں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بس مختصر میں آپ یہ جان لیں، اونٹ کے گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے، کس بنیاد پر یہ اونٹ کے گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کوئی حکمت بتایا نہیں گیا ہے۔ علماء بعض حکمت بتاتے ہیں کہ اس کے اونٹ کے جو کوہان ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر ذکر اس سے تعلق سے ہوتی ہیں۔ بہرحال کوئی حکمت اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، لہٰذا ہم بھی حکمت نہیں بتائیں گے، اور نہیں اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو، لیکن اللہ کے نبی نے حکمت نہیں بتایا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھا لینے کے بعد وضو کرنا ہوگا، یہ نواقض وضو میں سے ہے۔ تو امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید حدیث کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ نہ آیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔